السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ معزز و موقر علماء کرام و گرامی مرتبہ سامعین، آج مورخہ 8 ستمبر 2020 مطابق 19 محرم 1442 ہجری بروز منگل انتہائی رنج و غم اور حزن و ملال کے ساتھ تعزیتی کلمات پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اس عالم دین جلیل القدر شخصیت فخر گجرات، داعی کبیر، محدث بے مثال، فقیہ اصولی، مفتی ماہر، استاذ حدیث، جو بیک وقت تعلیم و تدریس خدمت خلق کے ساتھ صوبہ گجرات کے عظیم ادارہ جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ کے بانی و محتمم اور انتظام و انصرام کا ملکہ رکھنے والی عظیم المرتبت ہستی حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب مظاہری روید روی نماز فجر کے وقت اس دار فانی سے دار بقا کو کوچ کر گئے اور اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن کو آج صبح صادق تک مد ظلہ العالی کہتے تھے، آج انہیں ہم فجر کے بعد سے رحمت اللہ علیہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ادھر اذان فجر شروع ہوئی اور ادھر آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ہم نے چاہا تھا کہ نہ ہو مگر ہوئی صبح فراق، ہم نے چاہا تھا کہ نہ ہو مگر ہوئی صبح فراق، موت کا جب وقت آ جاتا ہے ٹلتا نہیں۔ سامعین، میں چشم نم اور آپ دیدہ حالت میں اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ سال ہمارے لیے عام الحزن اور قحط الرجال کا سال رہا ہے اور ہے، کیونکہ سماع علم و عمل کے بے شمار آفتاب و ماہتاب مرجع خلائق شخصیات اس دار فانی کو خیر آباد کہہ کر اپنے مولائے حقیقی کے جوار رحمت میں آسودہ خواب ہو گئے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک مقبول عالم جلیل باحوصلہ منتظم مدبر حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب مظاہری روید روی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی، جو ہمیں داغ مفارقت دے کر داعی اجل کو لبیک کہہ گئے اور ہم نے عظیم المرتبت ہستی کو کھو دیا۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ ایسی ہی شخصیت کے بارے میں کسی نے کہا، کچھ ایسا بچھڑا کہ رت بدل گئی، کچھ ایسا بچھڑا کہ رت بدل گئی، ایک شخص ہمارے شہر کو ویران کر گیا، مگر کیا کریں، خدائے ذوالجلال کا یہ اٹل قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور کسی نے کہا، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ جب اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو ساری چیزیں نمناک، اداس، ماتم کنا اور غمگین ہو جاتی ہے۔ آج پوری علمی برادری مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی فرقت پر غمناک ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات ہر دل عزیز ذات تھی، جن کے وصال و فصال نے ایک بہت بڑی جماعت کو غمزدہ کر دیا ہے، بالخصوص سعادتی برادری کے وہ تلامذہ باصفا جنہیں اس چشم صافی اور سلسبیل علم سے سیرابی کا شرف حاصل ہوا، ان کے لیے ایک بڑا المناک سانحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے حضرت والا کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے اور اولاد و احفاد و تلامذہ و متوسلین اور تمام علمی پسماندگان بلا واسطہ و بالواسطہ سب کو صبر جمیل نصیب کرے، اور حضرت کی زندگی کے نچوڑ ماحصل اور خون جگر سے سینچے ہوئے گلشن علمی جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ کو ہمیشہ آباد اور لہلہاتا رکھے، آمین۔ حضرت والا کے تمام پسماندگان و متوسلین کے قلب عزیز سے آج یہ آواز سنائی دے رہی ہے، اندلیب مل کے کرے آہو زاریاں، اندلیب مل کے کرے آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم مغفور علم و عمل کے پیکر، ورع تقوی کے میں بے مثال، شیریں مقال،
تفہیم کے بادشاہ، قلم کے دھنی، صاحب الرائے، عوام و خواص میں یکساں مقبول ہونے کے ساتھ اور بھی بہت سے اوصاف کمالات کے جامع تھے۔ شرافت و نجابت نے آپ کو زبردست شرافت و نجابت کی جتنی حیثیتیں ہو سکتی ہیں حق تعالی نے سبھی آپ میں سمو دی تھی۔ آپ بزرگوں کے منظور نظر تھے، بلا شبہ حق جل مجدہ نے آپ کو زبردست صلاحیتوں اور ملکات فاضلہ سے نوازا تھا۔ آپ ایک مستقل انجمن تھے، ہر ایک یہ کہنے پر مجبور تھا دعوت و تبلیغ کا ایک واعظ شرعی بیان کارزار حق و باطل ہو تو ایک مرد جواں، مسند تدریس پر آئے تو بحر بے قرار، مجلس احباب ہو تو ایک شگفتہ گل ستا، کتنے سینوں میں علم و عرفاں بھر دیا، تو کتنے خشک و ویرانوں کو جل تھل کر دیا، تیری محنت سے ہے اس خطہ میں کیا باغ و بہار، یہ گلستہ ہے تیرے خون کے نقش و نگار۔ آج علمی دنیا کی وہ عظیم المرتبت اور مایہ ناز شخصیت ہمارے درمیان نہیں رہی، لیکن ان کا کام، ان کا ہر مشن ہمارے سامنے موجود رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت والا کی روح کو تمام علمی و عملی، نسلی و روحانی پسماندگان و محبین کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، نہیں ہے میر خانہ مگر فیضان باقی ہے، نہیں ہے میر خانہ مگر فیضان باقی ہے، ابھی تک میں قدا سے بو عرفانی نہیں جاتی۔ اللہ تعالی حضرت والا کی قبر کو نور سے بھر دے، مرحوم و مغفور فرمائے، رفع درجات عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا کرے اور ہمیں ان کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرزمین ہاسوٹ جس کے دم سے ذوفشاں، شاعر نے کہا سرزمین ہاسوٹ تھی جس کے دم سے ذوفشاں، حشر تک اس کی لحد پر نور کی برسات ہو، یا الہی کر عطا جنت میں تو رتبہ بری، غم قدا سے جس نے نفرت کا ارادہ کر لیا۔ سامعین، حضرت مفتی صاحب کے نانا جان کی تحریر کے مطابق 28 جمادی الاول سن 1371 ہجری مطابق 24 فروری سن 1952 عیسوی اتوار کے دن گزرنے کے بعد پیر کی شب کو 9:30 بجے بمقام رویدرہ گجرات میں حضرت کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام محمد ابراہیم پٹیل، والدہ ماجدہ کا نام حجن مریم بھی ہے۔ آپ 3 بھائی تھے اور آپ کی 8 بہنیں تھیں۔ آپ بھائی بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ بحمداللہ سبھی بھائی حافظ، قاری، عالم، فاضل اور با کمال تھے۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی ناظم مسابقت القرآن الکریم اشاعت العلوم القوا کون نہیں جانتا، لاک ڈاؤن کے شروع میں اللہ کے پیارے ہو گئے، جن کا حضرت مفتی صاحب کو بڑا صدمہ تھا، نیز کچھ حالات بھی نامساعد ہوئے، آزمائشوں کا دور چل رہا تھا جس کا غم جھیل نہ پائے اور حضرت مفتی صاحب بھی ہمیں چھوڑ کر آج رب جلیل سے جا ملے۔ حضرت مفتی صاحب کے دل میں مدت سے ایک معیاری اور وسیع الخدمات ادارہ کی بنیاد کا خیال انگڑائی لے رہا تھا۔ چنانچہ عصری علوم کے دل دادا اور علوم نبوت سے ناآشنا اس علاقہ میں اللہ پاک کو آپ سے کام لینا منظور تھا۔ چنانچہ اکابر و بزرگان دین کے مشورہ سے 8 جمادی الاولی سن 1405 ہجری مطابق 30 جنوری سن 1985 عیسوی بروز بدھ ہاسوٹ کے علاقہ میں جامعہ مظہر سعادت نامی ادارہ کی بنیاد رکھی۔ ادارہ کے اس نام میں حضرت محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سعادت علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسعد اللہ صاحب جیسی یگان روزگار ہستیوں سے استبراک مد نظر ہے۔ الحمدللہ نام کی برکت اور مفتی صاحب کے خلوص کا ثمرہ ہے کہ ادارے نے چند سالوں میں ایک مقام حاصل کر لیا اور آج تکمیلات تک کی تعلیم ہو رہی ہے۔ حضرت والا کی مغفرت کے لیے، نجات کے لیے، رفع درجات کے لیے جامعہ مظہر سعادت کا توشہ کافی ہے۔ اللہ حضرت کو غریق رحمت فرمائے، رفع درجات عطا فرمائے اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔